فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج قرآن اور آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حسب ثابت جس خوبصورتی، جس حسن نظم اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس محفل کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر آج کی اس محفل کی انتظامیہ کے جملہ آرا کی حضرت علامہ قاری محمد حیات صاحب، محترم علامہ محمد رمضان صاحب، اس مدرسہ کی انتظامیہ کے جملہ اساتذہ اور دیگر انتظامیہ کے اراکین اور ہر وہ شخص جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس محفل کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا۔ یہ حسن اتفاق ہے کہ آپ کی یہ سالانہ محفل میلاد ایک ایسے موقع پر ہو رہی ہے کہ جو مہینہ معراج کا ہے۔ میلاد کملی والے آقا کے آنے کا نام ہے اور معراج کملی والے آقا کا اللہ کی بارگاہ میں جانے کا۔ آقا کی محفل میلاد جب ہوتی ہے تو یقیناً ہم اس میں کوئی نہ کوئی آقا کی عظمت کا، ان کی شناخت ڈھونڈتے ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں تاکہ جسے سنیں تو لوگوں کے دلوں میں کملی والے آقا کی عظمت کا نقش بیٹھے اور آقا کی محبت اور عشق کے چراغ مزید سینوں میں موجزن ہو۔ یاد رکھیں کہ اس کائنات کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وہ خود اللہ کا قرآن ہے۔ بولیے سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اللہ کا قرآن، جو آج بھی زندہ و حیات ہے اور قیامت تو کیا، قیامت کے بعد بھی یہ معجزہ اسی طرح زندہ اور سلامت ہے۔ اور دوسرا اسپیکٹ اور پہلو اس قرآن پاک کا اگر دیکھیں تو قرآن کیا ہے، چونکہ آقا کا میلاد ہے نا، تو یاد رکھیں قرآن خود نعت مصطفیٰ ہے۔ یہ قرآن کا ایک پہلو آپ کو بتا رہا ہے کہ جو کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کوئی جاننا چاہے کہ اس قرآن کی حقیقت کیا ہے تو بھئی قرآن خود نعت مصطفیٰ ہے۔ ہم محافل نعت کرتے ہیں، بڑے بڑے ثناخوانوں کو سنتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک ثناخوان آتے ہیں، مگر یاد رکھیں کہ کوئی ثناخوان بھی قیامت تک کملی والے آقا کی نعت کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بھئی نعت لکھنے اور پڑھنے کا حق تو وہ ادا کرے جو کملی والے آقا کے مقام سے واقف ہے۔ اور جس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہمارے نقیب محفل بیان کر رہے تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پروانہ عشق رسول
ان سے مخاطب ہو کر فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً سوا عرب، ابو بکر سن لے میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے اور کوئی نہیں۔ تو مجھے بتائیں جس محبوب کی حقیقت کو سوائے رب کے اور جانتا ہی کوئی نہیں، تو کس کی مجال جو کملی والے آقا کی نعت کا حق کر سکتا ہے؟ اگر کملی والے آقا کی حقیقی نعت کبھی پڑھنا ہو کبھی سننا ہو تو خود قرآن کو پڑھیں، اور یہ قرآن کملی والے کی وہ نعت ہے جو خود کملی والے آقا کے خالق نے لکھی، مالک نے لکھی، بنانے والے نے لکھی ہے، ان کے معبود نے لکھی ہے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اسی نعت سے ہم نے آج اپنا تعلق کاٹا۔ ہم باقی سب کچھ کرتے ہیں مگر نہ اس نعت کو پڑھنا سیکھتے ہیں، نہ اس کو سننا سیکھتے ہیں، اور نہ اس کے معنی کیا ہے ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دعویٰ ہمارا یہ ہے کہ جو ہو نہ عشق مصطفیٰ، دعویٰ ہم نبی کے عاشق ہونے کا کرتے ہیں، اور اس نبی کی جو سب سے بڑی نعت ہے جو حقیقی نعت ہے وہ نعت نہ ہمیں پڑھنا آتی ہے نہ سننا آتی ہے نہ اور اگلی بدقسمتی یہ ہے، ناراض نہیں ہونا میری بات سے، میں افسوس کی بات کر رہا ہوں اور ہم اس پر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، جی سلامت رہو، ہم توجہ سے نہیں سنتے، ہم خطاب پسند ہو گئے ہیں کہ بس ہم نے جانا ہے بس۔ ویسے بھی ہمارے کچھ ثنا خانوں نے کچھ علماء نے قوم کو سبحان اللہ کو لگا دیا، کوئی ان کا اپنا انداز ہے، اسٹائل ہے، اور اب ہم فرق بھی نہیں کرتے کہ کہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے اور کہاں۔ ذرا سوچیں نا کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ ایک آزاد اسلامی ملک ہے پاکستان، کیا قرآن سیکھنے پر کوئی پابندی ہے؟ کوئی روکتا ہے؟ کوئی منع کرتا ہے؟ مگر جتنے بیٹھے ہیں ہر کوئی، ہم سارے اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم نبی کے عاشق ہونے کے دعوے دار ہیں مگر اس قرآن کو ڈھنگ سے ہمیں پڑھنا بھی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، چند صورتیں جو ہر روز ہم نے نماز کے اندر پڑھنا ہوتی ہیں وہ بھی نہیں صحیح پڑھنا آتی، اور معلوم ہی نہیں ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، ہم پڑھ کے کیا آ جاتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان یہ آپ کا مدرسہ بنا ہے، اللہ اس کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ یہ کس لیے بنایا ہے؟ وہی قرآن پڑھانے کے لیے بنایا ہے، وہ قرآن سکھانے کے لیے بنایا ہے، مگر ہم ایسے مواقع سے بھی مستفید نہیں ہوتے، فائدہ نہیں اٹھاتے، اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، اس طرف لگاتے نہیں ہیں، اور خود آ کر سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ کملی والے آقا کی اس سے بڑھ کر نعت اور کوئی نہیں۔ آپ کبھی اس قرآن کو پڑھیں، اس قرآن میں آپ کو مکمل رکوع، کئی پوری صورتیں اور مسلسل کئی آیات، وہ صرف کملی والے آقا کی نعت ہی نعت۔ ویسے تو کہنے والوں نے کہا اور لکھنے والوں نے لکھا کہ الحمد سے لے کر والناس تک یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی نعت۔ اس بات میں کسی شک کی گنجائش نہیں، مگر میں سادہ لفظوں میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں، کوئی جاننا چاہے کہ کیسے نعت ہے، خدا کیسے نعت کہتا ہے، کبھی سورہ الضحیٰ کو پڑھیں۔ فرمایا والضحیٰ، وہ خدا کہہ رہا ہے محبوب تیرے چاشت کے وقت کی طرح چمکتے ہوئے مکھڑے کی قسم، واللیل اذا سجا، اور تیری رات کی تاریکی کی طرح سیاہ زلفوں کی قسم جب وہ تیرے شانوں پہ بکھر جاتی۔ ما ودعک ربک وما قلی، پیارے تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض۔
وَلَلْ آخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیری شان اور عظمت کا عالم تو یہ ہے کہ تیری آنے والی زندگی کا ہر لمحہ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے۔ میں تو خالی ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے بتائیں میں نے جتنی آیتیں پڑھی ہیں ڈائریکٹ ترجمہ بھی کر دیا ہے۔ اس میں اللہ نے کوئی نماز کا مسئلہ بیان کیا ہے، کوئی روزے کا، کوئی حج کا، کوئی عمرے کا، کوئی زکوٰۃ کا، کوئی مسئلہ بیان نہیں ہوا۔ وہ کیا ہے؟ اپنے محبوب کے مکھڑے کی قسم کھا رہا ہے، زلف واللیل کے تذکرے کر رہا ہے، اپنے محبوب کی عظمتیں اور شانیں بیان کر رہا ہے۔ تو بھئی یہ کملی والے کی نعت نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور نعت کسی کی؟ آپ کبھی سورہ احزاب کو پڑھیں، مجھے ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا خوب مولا نے اپنے محبوب کی نعت دیکھی، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا۔ اس سے بڑی نعت اور کیا؟ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس نعت کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو سیکھتے ہیں، نہ اس کو پڑھتے ہیں۔ میں پہلی گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کملی والے آقا کا سب سے بڑا معجزہ جو قرآن ہے، اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں بھی عظمتیں عطا کرے تو پہلے اللہ کے اس قرآن سے جڑو، اس سے اپنا تعلق قائم کرو، ان مسجدوں کو، ان مدارس کو آباد کرو، یہاں خود آؤ، اپنے بچوں کو لاؤ، ایسا ماحول بناؤ کہ ہر وقت آقا کی نعت پڑھی جائے۔ سبحان اللہ، بہت خوب، سلامت ہو۔ سالانہ تعلق نہ رکھو، ہر روز کا تعلق رکھو ایسی جگہ۔ بہت خوب۔ مسجد کیا ہے؟ دیکھیں یہ رجب کا مہینہ ہے اور کائنات کے اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج سے بڑھ کر عظمت کا سفر اور کوئی نہیں۔ اہل علم لوگ بیٹھے ہیں اور آپ عام سادہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی عظمت والا سفر بولیے ہے کوئی؟ مگر باری تعالیٰ نے جب اس سفر کا ذکر کیا تو جہاں سے یہ سفر شروع ہوا وہ بھی مسجد، اور اس سفر کے دوران جو پہلا سٹاپ آیا وہ بھی اللہ کا مسجد ہے، اور ادنا کی بلندیوں سے ہو کر پلٹ کر جب آقا واپس آئے تو جہاں سفر کا اختتام ہوا وہ بھی اللہ کا گھر۔ سبحان اللہ۔ اور آج انہی مسجدوں سے ہم نے اپنا تعلق کاٹ لیا۔ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دو مسجدوں کا ذکر آیا، تو اندازہ کریں مسجد کی اہمیت کیا ہے۔ تو عظمت والا سفر اگر مسجد سے شروع ہو، مسجد پر ختم ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو عظمت مل نہیں سکتی جب تک وہ اللہ کے گھر مسجد سے جڑتا نہیں۔ اور اسی ماہ رجب کے اندر 13 رجب کی ایک بڑی اہم تاریخ ہے۔ بالکل بالکل۔ کون سی تاریخ ہے؟ کیا ہوا تھا جب اللہ رب العزت نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام عطا کیا۔ آپ کا یوم ولادت ہے، قربان جائیں علی جس کا معنی بلند ہے، اور علی کا معنی خالی بلند کر دیں تو انصاف نہیں ہے۔ علی اس بلند ہستی کا نام ہے جہاں جا کر بلندیاں بھی خود معراج پہنچ۔ سلامت رہو، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اچھا نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر،
ادھر ہو سلامت رہو امام علی کی عظمت آپ سنتے رہتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، ہمارے کسی صلاح خان کا کلام مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ علی کی منقبت، سبحان اللہ اور ہم جب علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو جوش و خروش کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے نا۔ مگر آئیے آج علی کی عظمت کا ایک پہلو بتاؤں جو حکیم الامت علامہ اقبال نے بیان کیا۔ اقبال کہتا ہے کسے را میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ فرمایا یہ عظمت کس کو مل سکتی ہے کائنات میں؟ یہ صرف علی کا حصہ تھا، ان کا نصیب تھا کہ جن کی ولادت ہوئی تو اللہ کے گھر مسجد حرام کے اندر، اور جن کی شہادت بھی ہوئی تو اللہ کے گھر مسجد۔ وہ علی جو علی علی کہہ کر جن کا نام لے کے اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہو، کبھی سوچو علی آیا بھی تو اللہ کے گھر اور مولا کی طرف گیا بھی تو اللہ کے گھر۔ علی اپنی اس آمد سے، آنے سے اور مسجد سے جانے سے علی علی کرنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اگر علی سے محبت کرنا چاہتے ہو تو علی کی جائے ولادت اور جائے شہادت سے محبت والا دان۔ خالی علی علی زبان سے کہنے سے علی والا کوئی نہیں بنتا، علی والا تب بنتا ہے جب کوئی علی کے نقش قدم پر چلتا ہے، جب کوئی خود کو ان کے رنگ میں ڈھال لیتا ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صرف نام سے علی علی کہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں نا بد نصیبی بدبختی کہ علی کا نام سن کر جن کے چہروں پہ مروڑ آ جاتی ہے، وہ بد نصیبی، اس سے بڑی بد نصیبی کو۔ اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو علی کا نام تو لیتے ہیں مگر نام صرف حلق سے اوپر اوپر ہے، اس سے نیچے کچھ نہیں۔ ایسے تو تعلق قائم نہیں ہوتا۔ میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا چونکہ موضوع میں نے اور آگے آپ کو سنانا ہے، مگر علامہ صاحب نے ایک بات کی تو میں نے سوچا ضروری ہے، ہماری قوم خطاب پسند ہو گئی ہے تو پہلے سبق پہلے دے دیا جائے، اور پھر جس علی کا نام لے کر ہم اپنے دلوں کو سکون پہنچاتے ہیں۔ اور قربان جائے علی کی عظمت پر دیکھیں نا، علی کا شمار 4 میں بھی ہے اور علی کا شمار 5 میں بھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 4 کے ماننے والا ہے تو اس کا بھی گزارا نہیں ہے جب تک وہ علی کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ لے، اور اگر کوئی 5 کے ماننے والا ہے تو اس کا بھی گزارا نہیں ہے جب تک وہ علی کے گھر کا سکنہ بن جائے۔ اور ہم وہ خوش نصیب ہیں کہ جو 4 کے بھی ماننے والے ہیں اور 5 کے، جس کا مطلب کہ ہمارا تعلق تو علی سے دوہرا ہوگا، اور وہ علی جن سے تعلق قائم کیے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں۔ اس علی کی شان کملی والے آقا نے جو ایک بیان کی، فرمایا القرآن مع علی و علی مع القرآن، فرمایا لوگوں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، اور ان کی یہ سنگت، یہ معیت، یہ ساتھ اس قدر مضبوط ہے، فرمایا حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو علی اور قرآن بھی۔ ادھر نعرہ حیدری سیدی و مرشدی عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ بولو نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال، علماء حق اہل سنت۔ تو کملی والے آقا نے فرمایا کہ بھئی قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، یہ کبھی جدا نہیں ہوگا۔ فرمایا حتیٰ کہ قیامت والے دن حوض کوثر پر بھی آئیں گے تو علی اور قرآن اکٹھے۔ اور میں سادہ بات کرتا ہوں، اس سے بڑا بھی کوئی قرآن کا قاری دیکھا ہو تو مجھے بتانا کہ مولا کائنات کی شان یہ تھی کہ گھوڑے پر سوار ہوتے، ایک رکعت میں پاؤں رکھتے، الحمد سے قرآن کی تلاوت شروع کرتے،
اور دوسری رکعت میں پہنچ جانے سے پہلے پہلے والناس تک پورا قرآن. علی علی کرنے والوں، علی یہ ہیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، علی تو وہ ہیں کہ قرآن جن سے جدا نہیں، اور آج علی علی کرنے والے وہ ہیں جن کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا. سوچے تو صحیح، ہم اپنے گریبانوں میں جان کر ہمارا علی سے تعلق کیا ہے؟ بس کوئی جوڑ بنتا ہے، کچھ تو ہمارے اندر وہ رمق کوئی اثر نظر آنا چاہیے. بے شک بے شک. علی تو وہ ہے کہ جس لاڈلے کی تربیت کی چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ سات تن سے جدا نیزے کی نوک پر سوار ہے، مگر پھر بھی ہونٹوں پر قرآن کی آیات کی تلاوت. بے شک بے شک. یہ ہے حسین، اور یہ ہے سلامت. اور ہم کیسے حسینی اور کیسے علی والے بیٹھے ہیں کہ جن کو قرآن پڑھنا بھی کوئی نہ، اور رہیں آزاد اسلامی ملک میں، پابندی کوئی نہ ہو، بین کوئی نہ ہو، جتنا چاہیں سیکھیں، مگر زندگی بیت جائے ہمیں قرآن پڑھنا نہ آئے، اور پھر کہیں ہم سے بڑا علی والا کوئی نہیں. سوچنا چاہیے ہم کیا کہیں. علی تو وہ ہے کہ جس خاتون جنت کا شوہر ہونے کا انہیں شرف، وہ کسی نے بڑی خوب بات کی ہے نا کہ دریائے علم و فضل کا گوہر تو ہے، احساس کردگار کا جوہر تو ہے علی. اور کیا کہوں علی کی فضیلت کے باب میں، ارے کچھ بھی نہ ہو بطول کا شوہر تو سلامت رہو جی. عمر دراز. وہ بطول جن کا شوہر ہونے کا شرف ملا وہ مولا کائنات کی زوج ہے. خاتون جنت وہ ہیں کہ چکی بھی پیستی تو قرآن کی آیات. ہم اس قرآن سے اپنا تعلق کب جوڑیں؟ ہم خود کو اللہ کے گھر سے کب جوڑیں گے؟ بس سال کے بعد ایک جلسے تک ہی رہیں گے، آئے نعتیں سنی، منقبت سنی، علی علی کیا اور گھر جائیں گے. بدلنے کا وقت کب آئے گا؟ میں پہلا درد بھرا پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں جو منہاج القرآن کا پیغام ہے، جو حضور شیخ الاسلام کا پیغام ہے. ابھی 19 فروری گزرا ہے نا، تو لوگوں نے بڑے دھوم دھام سے آپ کا یوم ولادت بنایا، اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جو لوگ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں. میں پورے اعتماد، ایمان اور یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے کہ جن کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر اس قدر ہوں اور اس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ جن کا یوم ولادت اور جن کا برتھ ڈے منایا. کسی کو خبر نہیں ہے تو اس بیچارے کی لا علمی ہے، اس کو خبر نہیں، مگر جو جانتے ہیں ان کو اندازہ ہے. ہزار ہا کا اجتماع تھا لاہور کی سرزمین پر 19 فروری والے دن، تو حضور شیخ الاسلام نے ان محبت کرنے والوں کو ایک ہی پیغام دیا کہ دیکھیے جب کسی کی سالگرہ آتی ہے تو لوگ اس کے لیے تحفہ لے کے جاتے ہیں. فرمایا میں تحفہ تو تم سے لیتا کوئی نہیں، مگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر واقعتاً محبت کرتے ہو تو آج کی رات میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. اور فرمایا وہ تحفہ کیا ہے؟ وہ تحفہ اللہ کا قرآن ہے کہ اس قرآن کے ساتھ جوڑ. تو میں یہی پیغام آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر دھوپ بھری چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد. فرمایا جب تک دونوں کا دامن تھامے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. آقا وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسری مجھ مصطفیٰ کی اہل بیت. سبحان اللہ. اگر گمراہی سے بچنا ہے، ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو ایمان سلامت رہ نہیں سکتا جب تک ایک ہاتھ سے دامن قرآن کو نہ تھاما جائے اور دوسرے ہاتھ سے دامن اہل بیت کو تھاما جائے. واہ واہ واہ، کیا بات. تو قرآن سے جڑو.
اور آج اس میلاد کی محفل میں میں چاہتا ہوں کہ اس قرآن ہی کی روشنی میں کملی والے آقا کی نعت سناؤں جو خدا نے معراج کے بیان کی شکل میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن پاک میں دو مقامات پر ایسے ہیں جہاں اللہ رب العزت نے بڑی صراحت کے ساتھ اپنے محبوب کے سفر معراج کو بیان. بہت اچھا. ایک مقام وہ جو میں نے تلاوت کی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اور دوسرا سورہ النجم جو کہ قرآن پاک کا 53واں سورہ ہے، اس کی ابتدائی 18 آیتوں کے اندر باری تعالیٰ نے شرح و بسط کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ایسے آیتوں سے آیتیں ملائی ہیں کہ آیتوں کا وزن بھی نہیں تھی، اور اپنے محبوب کے سفر معراج کو بیان کر کے اپنے محبوب کی نعت لکھی. سبحان اللہ. اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں چاہتا ہوں صرف وہ آیتیں سناؤں آپ. سبحان اللہ. آپ محبت میں کیف میں ڈوب کر سنیں کہ اللہ نے وہ اپنے محبوب کی نعت کیسے لکھی. اس نے وزن بھی نہیں ٹوٹنے دیا. اب وہ 18 آیتیں ہیں، میں ان کے ترجمے میں جاؤں گا تو وہ تو ایک ایک آیت کئی خطابات کا تقاضا کرے. میں صرف آیتیں پڑھ رہا ہوں، آپ ذوق سے سنیں اللہ نے کس محبت سے لکھا ہے. فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرہ فاستویٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. اور آگے فرمایا اَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ. اور آگے فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ. قربان جائیں اس مولا کی نعت لکھنے پر اور سفر معراج کے بیان. کاش ہمیں ان آیتوں کا معنی بھی آتا ہوتا تو پھر سوچے اس کے اندر آپ کو کیا لطف اور کیا حلاوت. سبحان اللہ. ابھی تو خالی آیتیں سنی ہیں تو ذوق ملتا ہے، اگر بندے کو سمجھ بھی آ رہے ہو کہ خدا کیا رہا. کیا خیال ہے میں توقع کروں کہ ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے، جس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اس قرآن سے محبت کرنا چاہیے. اور محبت اس لیے ضروری ہے کہ یہ قرآن ہمارے دو محبوبوں کا کلام ہے. یہ اللہ کا کلام بھی ہے اور کملی والے آقا کا کلام ہے. تو جس نبی کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو کیا محبوب کے کلام سے پیار نہیں ہونا چاہیے؟ اور ہم کیسے محبت کرنے والے ہیں، مہینوں گزر جائیں قرآن دیکھنا ہی نصیب نہ ہو. تو پیار کریں، اس قرآن سے محبت کریں. جس دن قرآن کی زیارت نصیب نہ ہو وہ دن آپ کا چین سے نہیں گزرنا چاہیے. قرآن نظروں کے سامنے آئے جیسے محبوب کو تک کر انسان کا انگ انگ ایک لذت اور کیفیت محسوس کرتا ہے نا، ایسے قرآن کو دیکھ کر آپ کا کیفیت آنی ہوگی. پھر ہر روز بلا ناغہ اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول. پھر جب تلاوت کا ذوق مل جائے تو پھر اس کو سننے کا ذوق پیدا. کبھی 5 7 10 دوست آپس میں مل بیٹھے، جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو اسے کہیں بھئی آپ پڑھیں، ہم سارے قرآن کو سنتے. پھر جب پڑھنے اور سننے کا ذوق مل جائے تو پھر اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ترجمے کے ساتھ پڑھیں. ہر روز کی 2 آیتیں پڑھیں، مگر رک کر ذرا سوچیں سمجھیں کہ اس میں اللہ نے لکھا کیا ہے. پھر جتنی سمجھ آ جائے پھر اتنا اس قرآن پر عمل کرنے کی کوشش کریں. کم از کم کل سے کچھ تبدیلی شروع ہونی چاہیے. اس کل سے جائیں تو کچھ تبدیلی آئے.
اور اگر میں نے بیان کیا، آپ نے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، واہ واہ کیا، اپنے گھر چلے گئے، تو جلسے کا مقصد تو پورا کوئی نہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی تبدیلی آئے۔ کیا خیال ہے، آئے گی؟ قرآن کو پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو باقاعدگی سے ادھر بھیجیں۔ یہ آپ لوگوں کے لیے سب کچھ کیا ہے، آپ کے بچوں کے ایمان کو بچانے کے لیے کیا، اور یہاں پڑھاتے بھی ہیں باقاعدہ کلاسیں۔ بالکل دیکھیں پھر خالی پڑھاتے نہیں ہیں، سمجھاتے بھی۔ سمجھاتے بھی اتنا بڑا آپ کے پاس موقع ہو اور آپ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا؟ کیا خیال ہے، میں توقع کروں کہ آپ اس پہ غور کریں گے؟ یہ کسی پر احسان نہیں ہوگا، اس میں خیر آپ کی ہوگی۔ بے شک بے شک۔ جو قرآن سے جڑ جائے گا نا، خدا کی قسم میرے آقا نے فرمایا کہ یہ قرآن بندے کو قبر کے عذاب سے یوں محفوظ کر لیتا ہے جیسے مرغی اپنے بچوں کی حفاظت کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قیامت والے دن یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں جھگڑا کرے گا، ہمارا شفیع بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا حق لینے کے لیے جھگڑا کیا کرتے ہو؟ جھگڑا تو وہ ہوگا جو قیامت والے دن قرآن خدا سے کرے گا۔ مولا یہ بندہ میرا پڑھنے والا تھا، چلے جہنم میں جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ بے شک۔ ان مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کے گھروں کی رونق کو بڑھاؤ۔ جو ان مسجدوں کو آباد کرے گا، اللہ اس بندے کے اندر کو، اس کے دل کو آباد کرے گا۔ بے شک بے شک۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ دو مقامات میں نے آیتیں صرف پڑھی ہیں، تفصیل میں جانے کا تو وقت نہیں ہے۔ جو پہلی آیت میں نے سورہ بنی اسرائیل کی پڑھی تو باری تعالیٰ نے بات ہی یوں شروع کی، فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت اپنے بندے کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر کس کی سیر کا ذکر ہو رہا ہے؟ کملی والے آقا کی سیر، آپ کے سفر معراج کا بیان ہو رہا ہے۔ مگر باری تعالیٰ نے جب اس بیان کو شروع کیا تو اب عظمت اپنے محبوب کی بیان نہیں کی، بلکہ بات اپنی ذات سے شروع کی کہ پاک ہے وہ ذات واہ 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 واہ۔ کیا بات ہے۔ جس نے اپنے بندے کو سیر۔ یہ پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ معاذ اللہ وہاں پر کوئی غلاظت اور گندگی کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا، وہ طاہر بھی ہے، وہ مطہر بھی ہے۔ تو یہ جو کہا پاک ہے وہ ذات، اس کا معنی ہے کہ باری تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ ہر نقص، ہر عیب، ہر کجی سے مبرہ اور پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں ساری کائنات کی اپنے محبوب کو سے۔ اب اس نے یہ بات کیوں کی؟ بات اس نے اس لیے کی کہ جب میرا محبوب یہ ساری سیر کر کے پلٹ کے واپس جائے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ میں نے رات کے تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے لے کر اوادنا تک کا سفر طے کر لیا، رب سے بلا حجاب ملاقات کرایا، پتہ نہیں کیا کیا راز و نیاز کی باتیں ہوں، پھر واپس بھی پلٹ کے آ گیا ہوں، اور عالم یہ کہ ابھی دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی ہے، وضو کا پانی بھی بہ رہا ہے، تو لوگ مانیں گے نہیں، انکار کر دیں گے۔ تو باری تعالیٰ نے اس سوال کا جواب پہلے دے دیا، فرمایا یاد رکھو انکار تو تب کرو نا جب اس سیر کا دعویٰ میرے محبوب نے کیا۔ فرمایا دعویٰ محبوب نے نہیں کیا بلکہ سیر کرانے کا دعویٰ میں خود خدا کر رہا ہوں، اور وہ خدا دعویٰ کر رہا ہوں کہ جس میں کوئی کمی نہیں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، جس میں کوئی نقص کی نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ اس کی شان ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی شان ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ تو فرمایا ان شانوں کا حامل جو ہر چیز پر خدا قادر ہو، جو چاہے کر سکتا ہو، تو وہ خدا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے وقت میں ساری سے، تاکہ انکار کرنے والی زبانیں بند ہو جائیں۔ یہ پہلا دن ہے۔ معراج کا انکار لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ سفر معراج جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک، اور پھر آج سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد، یہ فقط ایک بات ہے،
کتنی بار ہوا؟ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا تھا، نہ اس کے بعد اب کبھی ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس پر تعجب ہوتا ہے، حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے؟ ورنہ آپ کبھی اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالیں نا، تو آپ کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کھربوں ایسے نظارے نظر آئیں گے کہ اگر آپ عقل کے پیمانے پر انہیں سمجھنا چاہیں تو وہ عقل کی سمجھ سے باہر ہے، مگر ہمیں وہ دیکھ کر کبھی تعجب نہیں، حیرت نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کہ ان واقعات کو دیکھنا ہمارا روز مرہ کا معمول بن چکا ہے۔ ذرا نظریں اٹھائی نہ دیکھیں آسمان کی طرف، ذرا دیکھو، نظر آتا ہے کتنا بڑا آسمان ہے، تا حد نگاہ اس کی وسعت ہے، کوئی ستون ہے نیچے؟ یہ کیسے کھڑا ہے؟ انسان عقل کے پیمانے پر سوچنا چاہے تو عقل اس کی کوئی توجیہ کر سکتی ہے؟ سمجھ میں آنے والی بات، مگر ہمیں اس پر کبھی حیرت اور تعجب نہیں، کیونکہ یہ دیکھنا ہماری ہر روز کی عادت بن گئی۔ تو چونکہ عادت بن گئی ہے، روز یہ دیکھتے ہیں، تو اس لیے ہمیں اس پر کوئی حیرت اور تعجب نہیں۔ ہر روز دیکھتے ہیں کہ سورج ایک لگے بندے نظام کے تحت طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہو جاتا ہے، صدیاں بیت گئی، اس کے نظام میں کوئی تبدیلی، وہ کہاں سے نکلتا ہے، کہاں ڈوب جاتا ہے، کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے، کہاں سے اس میں روشنی آئی، انسان عقل کے پیمانے پر سمجھنا چاہے تو بات سمجھ سے باہر ہے، مگر کبھی حیرت ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایسے واقعات ہم چونکہ ہر روز ایسا ہی دیکھتے ہیں تو وہ دیکھنا ہماری عادت بن گئی، اس لیے ہمیں کوئی تعجب اور حیرت نہیں۔ آپ زمین میں ایک بیج بوتے، زمین کے اندر بوتے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے اندر سے ایک نرم و نازک سی کوپل نکل آتی۔ آپ کے علاقے میں تو پہاڑ نہیں ہے، ریت ہے، نرم ہوتی ہے نا، تو شاید اس پر بھی تعجب نہ ہو، بارہ پہاڑوں میں چلے جائیں وہاں بھی تو بیج ہی ہوتا ہے، وہ اتنی نرم و نازک کوپل ہوتی ہے کہ اگر پانی کی تیز دھار بھی پڑ جائے تو وہ جڑ سے اکھڑ جاتی ہے، مگر طاقتور اتنی ہوتی ہے کہ سنگلاخ، چٹانوں اور پتھروں کا سینہ چیر کے باہر نکل آتی ہے۔ کیسے نکل آتی ہے؟ کبھی اس پر حیرت ہوئی آپ؟ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ چونکہ یہ سب کچھ دیکھنا ہماری روز کی عادت بن گئی، ورنہ یہ بات عقل کی سمجھ میں آنے والی۔ وہ ایک بیج بویا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ نرم و نازک کوپل، پھر اس سے آہستہ آہستہ تنا بڑھتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں اور ایک تنا اور درخت۔ وہ ایک بیج سے درخت کہاں سے نکل آیا؟ اگر عقل اس کا جواب دینا چاہے تو دے سکتی ہے، مگر کبھی اس پر ہمیں حیرت۔ عورت اور مرد کے ملاپ سے، ایک نطفے سے جیتی جاگتی تصویر انسان بچہ جان بن جاتا ہے۔ کیسے بنتا ہے؟ ہمیں اس پر کبھی کوئی حیرت اور تعجب کیوں؟ کیونکہ یہ سب کچھ دیکھنا ہماری، اس لیے ہمیں اس پر تعجب اور حیرت نہیں ہوتی۔ تو وہ کام جو عادت بن جائے اس پر تعجب نہیں ہوتا، حالانکہ عقل کی سمجھ میں وہ بھی کوئی نہیں آتا، مگر واقعہ میرا، سفر میرا، اس پر حیرت اور تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ یہ کائنات میں ایک ہی بار ہوا، نہ اس سے پہلے ہوا نہ بعد میں ہوا۔ اس لیے جب انسان کی توجہ اس طرف جاتی ہے تو انسان حیرانگی کے عالم میں کہہ اٹھتا ہے کہ کیسے ممکن ہوا؟ تو وہ خدا جواب دیتا ہے کہ بھئی اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، یہ سیر اسی خدا نے کروائی ہے جو ایک بیج سے تنا اور درخت نکال دیتا، جو ایک نطفے سے پورے انسان کو پیدا کر دیتا ہے۔ وہ انسان جو دیکھتا ہے، سنتا ہے، جاگتا ہے، سوتا ہے، روتا ہے، دیکھتا ہے، اور وہ کرشمے کر دکھاتا ہے جو انسانی عقل سے باہر ہے۔ تو وہ خدا جو نطفے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ اگر محبوب کو سیر کروا دے تو اس میں پھر اگلی بات، ہم چونکہ کلمہ پڑھنے والے اہل ایمان بیٹھے ہوئے، اب ایک پہلو آپ کے لیے بتاتا ہوں۔ جو کام روز ہم دیکھتے ہیں اس پر تو ہمیں حیرت نہیں ہوتی، اور اگر اس سے ہٹ کر خلاف عادت کوئی بات ہو تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔
اور چونکہ عقل کی سمجھ میں نہیں آتا تو انسان انکار کر دیتا. آپ کلمہ پڑھنے والے، آپ ایک پہلو آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. عورت اور مرد ملے تو تب بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر آج آپ کو کوئی آ کے خبر دے کہ میں نے کل جھنگ میں دیکھا کہ ایک عورت کی شادی بھی نہیں ہوئی اور اس کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، عقل مانے گی؟ انسان فوراً صاف انکار کر دے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ مانے گا؟ اور اگر یہی بات قرآن کہتے ہیں اور قرآن نے کہی کہ حضرت مریم علیہ السلام کی شادی بھی نہیں اور اللہ نے بغیر کسی مرد کے چھوئے ان کو عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا. 14 صدیاں بیت گئی، قرآن اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے. کوئی کلمہ پڑھنے والا انکار کرتا ہے؟ جی کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ بھئی اس حقیقت کو چونکہ قرآن نے بیان کیا ہے تو ماننا ہمارا ایمان ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. ہے خلاف عادت مگر چونکہ قرآن میں آ گیا تو کوئی اس کے انکار کی جسارت. اگر آپ کو کوئی آ کر اچانک خبر دے کہ آج میں نے راستے میں دیکھا ایک چڑیا نے ہاتھی کو مار دیا، مانے گا؟ کہے گا پاگل آدمی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور یہی بات اگر قرآن کہہ دے، اور قرآن نے کہا نا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ چھوٹی چھوٹی ابابیلا تھی جن سے ہاتھیوں کا پورا لشکر ہی منا. 14 صدیاں بیت گئی، قرآن اس حقیقت کا اعلان کر رہا ہے مگر کوئی کلمہ پڑھنے والا انکار کیوں نہیں کرتا؟ سمجھ میں بھی نہیں آتا مگر مانتے ہیں اس لیے کہ یہ حقیقت قرآن کی درست بات ہے. اگر کوئی شخص یہاں کھڑا ہو کے دعویٰ کرے کہ علامہ صاحب اجازت دیں تو آپ کی آنکھ بند ہونے سے بھی پہلے میں وہ گیٹ کے پاس سے جا کر بچے کو اٹھا کے ادھر لے آؤں، تو مانے گا؟ آنکھ بند کرنے تک تو وہ بیچارہ اٹھ بھی نہیں سکے، تو جانا تو بڑی دور کی بات ہے. اور اگر ایسی ہی بات قرآن کہتے کہ سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلا بھی گیا، تخت اٹھا کر لے بھی آئے، وہ ہے اس کا انکار کرے؟ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ اس بات کو قرآن نے جو بیان کرتا. ارے بغیر باپ کے بچہ پیدا ہو جائے، بیان قرآن کر دے، ہمارا سر تسلیم جھک جائے، قرآن اعلان کر دے کہ ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کو مروا دیا، ہمارا سر تسلیم خم ہو جائے کہ قرآن کہہ رہا ہے، ماننا پڑے گا. اور اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی پلک جھپکنے سے پہلے 900 میل دور چلا جائے، تخت اٹھا کر لے آئے، ہم مان لیں کہ چونکہ قرآن نے اعلان کیا ہے ماننا پڑے گا. تو بھائی جس قرآن کے کہنے پر یہ مانتے ہو وہی قرآن اعلان کر رہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سلامت رہو. سبحان اللہ. پاک ہے وہ اللہ جس نے رات کے تھوڑے سے وقت میں اپنے محبوب کو ساری سیر کی. یہ تو پھر دو رنگی ہو جائے گی نا، کچھ باتیں مان لی جائیں اور کچھ کا انکار کر دیا جائے. تو لہٰذا حاضرین مکرم میں پہلی بات یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ اس کو قرآن نے بیان کر دیا اور سیر کروانے کا دعویٰ اس ذات نے کیا جو ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. بھائی سلیمان علیہ السلام کا امتی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے، تو اگر کملی والے آقا بھی اعلان کرتے تو ہمیں انکار کی کوئی مجال، مگر اللہ نے ساری زبانیں بند کروانے کے لیے محبوب کی طرف بھی نسبت نہیں کی. فرمایا سنو، اس سیر کا دعویٰ محبوب نہیں کر رہا، میں خدا کر رہا ہوں جس نے محبوب کو سیر. اب دیکھیے اگر میں اس آیت کی بھی ساری باتوں پر تفصیل میں جاؤں گا تو شاید وہ سب کچھ بیان کرنا ممکن نہیں ہے. میں چند موٹی موٹی ایمان افروز باتیں بتا رہا ہوں. اس آیت کریمہ کے اندر ایک ایمان افروز پہلو ہو گیا جو شاید آپ نے کم سنا. آپ اس آیت کریمہ کو کبھی پڑھیں، غور سے سنیں. میں دیکھ رہا ہوں پھل کا علاقہ ہے، سادہ لوگ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ جلسے سن سن کے آپ کا ذوق سماعت بڑا اونچا ہو چکا ہے.
سبحان اللہ. مشکل علمی بات بھی کروں تو الحمدللہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو بات اگر مشکل بھی ہوئی تو میں کوشش کروں گا آسان کر کے. اب ذرا اس آیت کریمہ پر غور کیجیے. اہل علم لوگ بیٹھے ہیں، وہ تائید کریں گے میری بات کی تاکہ آپ مطمئن رہیں کہ کتنی اہم بات باری تعالیٰ نے کی. جب بات شروع کی تو فرمایا پاک ہے وہ ذات وہ صاحب. جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے وقت میں سیر کر من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی. یہ پہلا حصہ بیان کیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی. کون سی مسجد اقصی؟ الذی بارکنا حولہ. فرمایا جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. لنریہ من آیاتنا، اس لیے سیر کروائی تاکہ ہم اپنے محبوب کو، اپنے بندے کو اپنی نشانی. اور آگے اینڈ کیا، فرمایا انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا بھی ہے اور وہی دیکھنے والا بھی. بات بڑی توجہ طلب، غور سے سمجھ رہے اور سننے والی ایمان افروز بات ہے. آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اگر آپ توجہ رکھیں. سبحان اللہ. بات باری تعالیٰ نے جب شروع کی تو فرمایا پاک ہے وہ ذات. ذکر اس نے اپنا کیا مگر وہ کہہ دیا، یہ غائب کا صیغہ. پاک ہے وہ ذات، ایک ہی مضمون چل رہا ہے، ایک ہی آیت ہے قرآن پاک کی، آیت بھی نہیں بدل رہی. جب تھوڑا سا آگے گیا اور مسجد اقصی کے ارد گرد کے ماحول کو برکت دینے کی بات آئی، اس نے یہ نہیں کہا کہ اس اللہ نے اس مسجد کے ارد گرد کے ماحول کو برکت بنا دیا، بابرکت بنایا. یوں نہیں کہا، پہلے کہا پاک ہے وہ ذات، بات وہ سے شروع کی. اگلا حصہ آیا تو فرمایا جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے. غور کریں، اللہ کا کلام ہے. شروع کہاں سے ہوا؟ وہ سے. اب وہ سے وہ ہم پہ آ گیا. ایک ہی جملے میں باتیں بدلتا جا رہا. پھر اگلی بات دوبارہ اس پر زور دیا، لنریہ. یہ نوریہ پھر جمع متکلم کا صیغہ ہے، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنے محبوب کو اپنی نشانی. تو نوریہ ہوں، پھر یہاں ہم نے بات کی کہ ہم دکھائیں. بات کہاں سے شروع کی تھی؟ وہ پاک ہے وہ ذات. اب اگلا حصہ آیا تو کہہ دیا ہم نے بابرکت بنایا، ہم دکھائیں. اب وہ سے ہم پہ آ گیا، آیت ایک ہی چل رہی ہے. جب تیسرا حصہ آیا تو اب وہ بھی گیا، ہم بھی گیا. اب کہتا ہے انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا بھی. سلامت رہو. سبحان اللہ. مولا عجیب کلام ہے، ایسا کلام تو کوئی بندہ بھی نہیں کرتا کہ کبھی ادھر چلا جائے کبھی ادھر چلا جائے. جاتا ہے بندہ، ایک ہی انداز میں بات ہوتی ہے. وہ بات بھی خود کر رہا ہے، بات بھی اپنی کر رہا ہے. پہلے اپنے آپ ذکر کیا تو وہ کہہ کے بات کی، اگلا حصہ آیا تو ہم پہ آ گیا، اور تیسرا حصہ آیا تو وہ بھی گیا ہم بھی گیا، اب وہی پہ آ گیا. یہ اہل علم غور کرنے میں ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا. اب یہ ایمان افروز بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس میں ایک مفسرین نے جو اس کی شرح کی ہے، اور حضور شیخ الاسلام نے کیا خوب اس پر روشنی ڈالی ہے، جس کی تفصیل میں نہیں بس اشارہ تن میں کہہ رہا ہوں. جیسے جیسے آقا کا سفر معراج طے ہو رہا تھا ویسے ویسے آپ کے درجات بھی بلند ہوتے جا رہے. جب باری تعالیٰ نے بات شروع کی نا، کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کروایا. تو وہ الگ ہے، بندہ الگ ہے. اسے تصوف کے زبان میں اسے کہتے ہیں مقام تفرقہ. کیا کہتے ہیں اسے؟ ذاتیں بھی دو ہیں، دونوں کا ذکر بھی الگ الگ. لے جانے والا اور ہے اور جانے والا اور. جب اگلا حصہ آیا اب ترقی ہو رہی، مثال کی منزلیں بھی طے ہو رہی. اب اس نے دو کو جمع کر کے کہا بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا. جب
ہم کا تو ہم کے اندر ایک نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زیادہ آ جاتا. اب اس نے محبوب کو ساتھ شامل کیا. پہلے دو تھے اب کیا ہو گئے؟ ایک ہو گئے. ہم کے اندر دونوں اکٹھے کر دیں. اسے کہتے ہیں مقام جمع. کیا کہتے ہیں؟ مقام جمع. یہ قرب کی اگلی منزل طے ہو رہی ہے. اور جب تیسرا مقام آیا تو اسے کہتے ہیں مقام جمع الجمع. اب ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کو ایسا ایک کیا. فرمایا ذاتیں تو دو ہیں مگر دونوں کا سننا ایک. ذاتیں دو ہیں مگر دونوں کا دیکھنا ایک. تو انہو هو السمیع البصیر. فرمایا بس وہی سننے والا ہے. اور تو پہلے مقام تفرقہ ہے، پھر مقام جمع ہے، اور پھر مقام جمع الجمع ہے. اور ایمان افروز بات جو کہنا چاہ رہا ہوں، یہ جو تیسرے مقام پر باری تعالیٰ نے وہی کہہ کر بات کی نا کہ بس وہی سننے والا ہے. آیت کریمہ کے پس منظر کو پڑھیں تو بات کس کی ہو رہی ہے؟ خدا کی. کہ پاک ہے وہ ذات، برکت دینے والا بھی حقیقت میں وہی ہے کہ جسے ہم نے بابرکت بنایا تاکہ ہم دکھا. کس کی طرف اشارہ ہے؟ بولیے اللہ کی طرف. تو جب کہا انہو هو السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے، تو اس وہی سے مراد بھی کون ہونا چاہیے؟ اللہ. بات ہو رہی ہے سفر معراج کی اور خدا کہہ رہا ہے کہ وہی اللہ سننے والا ہے، وہی اللہ دیکھنے والا ہے. جبکہ اگر بات معراج کی ہے تو معراج میں دیکھنے والا کون تھا؟ لنوری یا ہو، اللہ تو دکھانے والا تھا، تو دیکھنے والا کون تھا؟ آقا تھا. جو میں ابھی آپ کو قرآن کی آیتیں سنا رہا تھا سورہ نجم کی، پڑھے میں قرآن سے استدلال کر رہا ہوں. فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى. فرمایا میرے مصطفیٰ نے جو کچھ دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. تو دیکھنے والا کون تھا؟ آقا کی ذات دیکھنے والا. اس سے پچھلی آیت کو لے لے، بل دیکھنے کی بات ہی کر لے تو باری تعالیٰ نے جب اس مضمون کو اینڈ تک پہنچایا تو میں نے وہ آیت بھی پڑھی. جب سورہ نجم کی 17ویں آیت آئی تو فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. فرمایا پھر میرے محبوب نے مجھے یوں دیکھا کہ نہ آنکھ جھپکی اور نہ حد سے بڑھا. کس نے آنکھ نہیں جھپکی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ آقا کی بات ہو رہی ہے. تو کون دیکھنے والا تھا؟ وہ آقا کی ذات مبارک دیکھنے والا. بھائی بات فالو کر رہے ہیں؟ میں مشکل باتیں ہیں مگر بڑا آسان کر کے بالکل سبق آپ تک پہنچا رہا. بھائی سیر کرنے تو آقا جا رہے تھے تو دیکھنے والے تو آقا. رہ گئی سننے کی بات. اسی سورہ نجم میں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ. بھائی پھر جو اس کے جی میں آیا اس نے اپنے بندے کی طرف اپنے بندے سے باتیں کی. تو اگر باتیں کرنے والا وہی کرنے والا خدا تھا تو سننے والا کون تھا؟ تو بھائی سمیع تو آقا تھی، بصیر تو آقا تھی. مگر جب سورہ بنی اسرائیل میں بات کی تو بات اپنی لا رہا. کہہ رہا ہے بس میں ہی سننے والا تھا، میں ہی دیکھنے والا تھا. مولا راز کیا ہے؟ فرمایا راز یہ ہے کہ سبحان کہہ کے پہلے اعتراض کرنے والوں کا جواب دے دیا. جو کہتے ہیں ہو نہیں سکتا انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ سیر اس نے کروائی ہے جس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہے، کمی نہیں ہے. فرمایا پھر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اعتراض کریں گے کہ انسانی آنکھ تو خدا کو دیکھ نہیں سکتا، انسان تو اس کے کلام کو سن نہیں سکتا. تو اس بات کا اعتراض کا جواب دے دیا. فرمایا انہو هو السمیع البصیر. فرمایا چلے تھے تو دو تھے، جب وہ ادنا کے مقام پر پہنچے تو ایک ہو گئے. فرمایا ذات مصطفیٰ کی تھی مگر سننے کے لیے کان. سیدی و مرشدی، سیدی و مرشدی، عظمت مصطفیٰ، معراج مصطفیٰ. جی سلامت رسول. فرمایا سفر شروع ہوا تھا تو دو تھے مگر جب ادنا کے مقام پر پہنچے تو ذات مصطفیٰ کی تھی مگر دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولا.
فرمایا میں نے خود اپنے مصطفیٰ کا اپنی سما اور اپنی بصر کا لباس پہنا تھا. جو کہتے ہیں دیکھا نہیں جا سکتا، فرمایا میرے مصطفیٰ نے میری آنکھوں سے خود، میرے مصطفیٰ نے خود میرے کانوں سے مجھے سنا. اور اگر کسی کو حیرت ہو تو صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ہزاروں مرتبہ سنی ہوگی. میرے آقا نے بیان کیا کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببت. فرمایا میرا بندہ نوافل ادا کر کے قرب کی منزلیں طے کرتے کرتے اس مقام پر پہنچتا ہے. فاحببتہ، فرمایا حتیٰ کہ میں اس بندے کو اپنا، اور فرمایا جب اسے محبوب بنا لیتا ہوں تو وہ قرب نوافل کے ذریعے وہ قرب عطا کرتا ہوں کہ فرمایا پھر میں اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس بندے کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس بندے کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. ارے اگر اللہ کا ولی قرب نوافل پر یہ مقام حاصل کر سکتا ہے کہ خدا اس کے کان بن جائے، آنکھیں بن جاؤں، تو قربان جائیں قرب مصطفیٰ پر. اگر او ادنا کے مقام پر خدا اپنے محبوب کو اپنی سماعت اور بصارت کا لباس پہنا کر یہ کہے کہ لوگوں میرے مصطفیٰ نے میری آنکھوں سے مجھے دیکھا، میرے کانوں سے مجھے اب نہیں معلوم کتنوں کو سمجھ آئی ہے، مگر بات آپ کو ایمان افروز. چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں صرف اب اسی بات کی تائید، یاد رکھیں شب معراج کملی والے آقا کے معراج کے سفر سے بڑھ کر عظمت کا سفر کوئی نہیں. اور اس سفر معراج کا کلائمیکس، اس کی پیک، اس کا عروج جس سے اونچی کوئی منزل نہیں ہے، وہ منزل یہ تھی کہ اللہ نے او ادنا کے مقام پر اس خلوت کے سما میں بٹھا کر بلا حجاب اپنے محبوب کو اپنا دیدار. وہ انکار کرنے والوں کو ایک تو خدا نے سورہ بنی اسرائیل میں جو اب یہ کیسے دیکھا اور دیکھا تھا یا نہیں، میں صرف قرآن کی روشنی میں بات کرتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے میں جتنی بات کروں قرآن کی کروں یا مصطفیٰ کے فرمان کی. میرا تعلق منہاج القرآن سے ہے، اگر منہاج القرآن والوں سے بھی قرآن نہیں سنیں گے تو کہاں سے سنیں؟ میں چاہتا ہوں قرآن کی بات. اب بتائیے حرم پاک سے چلے اور خدا ان قربتوں کو بیان کرتے کرتے بیان کر رہا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین. فرمایا پہلے میرا محبوب قریب ہوا، مسجد حرام سے چلے تھے، مسجد اقصی ساتوں آسمانوں کی سیر، پھر سدرۃ المنتہا، اس سے عرش معلی سے بھی اوپر. اب آگے کی بات ہو رہی ہے، دنا میرا محبوب قریب ہوا، فتدلی فرمایا پھر رب قریب ہوا. اور قرب کا عالم یہ تھا فکان قاب قوسین کے بس دو کمانوں کا فاصلہ. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دو کمانوں سے تشبیہ دے کر باری تعالیٰ نے قرب کو ہمیں سمجھایا ہے. فرمایا اگر تم انسان اپنی عقل پر سمجھنا چاہو تو دیکھو جب دو دوست گلے ملتے ہیں تو بازو پھیلاتے ہیں نا، ایک بازو پھیلائے تو ایک کمان بنتی، دوسرا بازو پھیلائے تو دوسری کمان بنتی. کعبہ قوسین کہہ کے سمجھایا. فرمایا جس طرح دو دوست آپس میں گلے مل جاتے ہیں بلا تشبیہ و بلا مثال، شب معراج میرا محبوب میرے یوں قریب. یہاں بات ختم نہیں، آگے فرمایا او ادنا، فرمایا یہاں تک تو بات ہی تمہارے سمجھانے کے لیے، رہ گیا حقیقی قرب. تو فرمایا میرا مصطفیٰ پھر اس سے بھی اور قریب. بولا اور کہاں تک قریب ہوا، آگے کوئی حد بیان نہیں کی، کوئی حتیٰ یا الہ کے ساتھ صلہ نہیں، بات مطلق چھوڑ دی، پردہ ڈال دیا. فرمایا وہ قرب کا وہ عالم تھا کہ جس قرب کو تمہاری عقلیں سمجھ، وہ خدا جانے یا اس کا حبیب محمد مصطفیٰ. فرمایا تمہارے سمجھانے کے لیے ایک حد بیان کیا جیسے دو دوست گلے مل گئے. فرمایا یہاں تک تھی تمہارے سمجھانے کے لیے، رہ گئی حقیقت تو میرا حبیب اس سے بھی آگے. اورا والوں مجھے بتاؤ کہ کوئی اتنا قریب ہو جائے جیسے دو دوست گلے ملتے ہیں یا اس سے بھی قریب، تو کیا پھر بھی نہیں دیکھا؟
اتنا قریب کیا کیوں اگر دکھانا ہی کچھ نہیں تھا؟ کو بات پلے پڑ رہی ہے؟ اگلی بات سنیں، آگے فرمایا فاؤہا الی عبدہ ما اوہا، پھر اس کے جو جی میں آیا اس نے اپنے محبوب سے بات کی. کلام آگے فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا جو کچھ میرے مصطفیٰ نے دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں، تکذیب نہیں کی. کئی بار ہوتا ہے نا انسان کوئی حسین منظر دیکھے تو آنکھوں سے تو دیکھ رہا ہوتا ہے مگر دل نہیں مانتا کہ پتہ نہیں حقیقت ہے یا خواب دیکھ رہا. اور تھل میں تو ایسا اکثر ہوتا ہے نا، دور سے دیکھیں تو لگتا ہے پانی ہے، جب قریب جائیں تو وہاں پانی سراب کہتے ہیں نا اسے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ فرمایا ایسا نہیں تھا. او ادرا کے مقام پر میرے مصطفیٰ کی آنکھیں تاک رہی تھی اور دل تصدیق کر رہا تھا کہ ہاں یہی جلوہ خدا. اتنی بات کر کے اب سنیے، میں قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے ذہن کو ذرا بیدار رکھیں. آگے باری تعالیٰ نے سوالیہ انداز میں بات اور فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، ارے نادانوں کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا. یہ آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، حمزہ استفہامیہ ہے، سوالیہ انداز میں بات ہے. افتمارونہ علی ما یرا، ارے کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا. اس آیت کا معنی سمجھنا ہونا تو ایک موقع پر حضور شیخ الاسلام نے ایک بڑی پیاری مثال دی. پنجابی میں ایک کہاوت ہے، ممکن ہے آپ لوگ اکثر جانتے ہو، کہتے ہیں جنج پرائی احمق نچ. آپ کے علاقے کے لوگ زیادہ جانتے ہیں. اس کا معنی یہ ہوتا ہے، معلوم نہیں آپ بھی دیہاتوں میں ہو، میں نے بچپن میں یہ دیکھا ہوا ہے ماحول، جب کسی کی بارات نکلتی جنج چڑھتی تو بارات کسی کی ہوتی، دولہا کوئی ہوتا، جب ڈھول شول بجتا نا تو کئی پاگل ایسے خواہ مخواہ میں لوڈی ڈال ناچنا شروع کر دیتے، ہوتا تھا نا ایسے. وہاں سے یہ ضرب المثل بنی، محاورہ بنا کہ جنج پرائی احمق نچے، کہ بارات کسی کی ہے اور یہ بیوقوف ایسے خواہ مخواہ میں بندہ ڈالتا. بس بلا تشبیہ و بلا مثال ایسی ہی بات کچھ خدا نے کی. فرمایا افتمارونہ علی ما یرا، ارے نادانوں کیا تم اس بات پہ جھگڑتے ہو جو کچھ میرے محبوب نے دیکھا. ارے دکھایا میں نے، دیکھا میرے مصطفیٰ نے، تم خواہ مخواہ میں کس بات پہ کوئی کہتا ہے دیکھا، کوئی کہتا ہے نہیں دیکھا. فرمایا بیوقوفو، بات میری میرے محبوب کی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. اب اگلی آیت سنے، اس سے بھی دلچسپ. باری تعالیٰ نے آگے جواب دیا، آگے فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، ارے جھگڑتے تو تب کوئی میرے محبوب نے ایک بار دیکھا ہو. آیا اس نے کوئی ایک بار تھوڑی دیکھا، بلکہ جب وہ پلٹ کے واپس آ رہا تھا، جب وہ نزول کر رہا تھا تو فرمایا اس نے دوسری مرتبہ مجھے پھر دیکھا. وَلَقَدْ رَآهُ، تحقیق اس نے اسے دیکھا، نزلتاً نزول کرتے ہوئے، اخرى. فرمایا نادانوں تم ایک مرتبہ دیکھنے پہ جھگڑتے ہو، سنو میرے محبوب نے مجھے دوسری بار پھر دیکھا. مولا ذرا یہ بھی بتا دوسری بار کہاں دیکھا. اللہ نے وہ جگہ بھی بتا. اگلی آیت میں کہا عند سدرۃ المنتہی، فرمایا جب میرا محبوب مل کے مجھے واپس آ رہا تھا نا تو پلٹتے ہوئے جب وہ سدرہ کے مقام پر آیا تو وہاں آ کر میرے مصطفیٰ نے مجھے پھر دیکھا. سبحان اللہ. مولا یہ بھی بتا وہ سدرۃ المنتہی ہے کہاں. اللہ نے پوری لوکیشن بتا دی. فرمایا اندہا جنت المأوی، وہ سدرۃ المنتہی جس کے نزدیک جنت پورا ایڈریس پتا خدا بتا رہا. اچھا مولا اس وقت ماحول کیا تھا. اگلی آیت میں فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت اس سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا جس شے. اب مفسرین نے اس کی شرح کیا وہ ڈھانپنے والی شے کیا تھی. وہ اللہ کی ملائکہ تھے، فرشتے تھے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی تھی، مولا جس محبوب کی خاطر تو نے کائنات کو بنایا ہے کبھی ہمیں بھی تو ایک جھلک کروا.
اللہ نے کہا اچھا دیکھنا چاہتے ہو تو آج معراج کی رات ہے، تم سارے سدرہ پر اکٹھے ہو جاؤ۔ کیا کرو؟ سدرہ بیری نما درخت ہے، مفسرین نے جو اس کی شرح کی، جس کے نیچے نیچے سارا مکان ہے، اوپر سارا لا مکان ہے۔ وہ جو بڑا درخت تھا، سارے ملائکہ اس درخت پر بیٹھے، اس کو ڈھانپا ہوا تھا ملائکہ، اور وہاں اس لیے بٹھایا، فرمایا میرا محبوب جب مجھے مل کے واپس آئے گا نا، اور واپسی پر اس سدرہ کے مقام پر پہنچے گا، وہ رک کے مجھے دیکھے گا تو میرے مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، یہ ٹھہرو، سلامت رہو، عمر دراز رہو، سبحان اللہ۔ فرمایا تاکہ تمہاری بات بھی بن جائے اور میری بات بھی بن جائے۔ تو فرمایا وہاں اس شے کو، سدرہ کو ڈھانپا ہوا تھا جس شے نے بھی ڈھانپا ہوا تھا، اور اینڈ کیا، فرمایا وہاں آ کے میرے محبوب نے یوں دیکھا، ما زاغ البصر وما طغی، پھر ایسا دیکھا نہ محبوب نے آنکھ جھپکی اور نہ حد سے بڑھا۔ عشق کا تقاضا تھا کہ پلک بھی جھپکنے نہ پائے، اور ادب کا تقاضا تھا کہ حد سے بڑھا بھی نہ جائے۔ اللہ نے دونوں چیزوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ لوگوں عشق بھی سلامت رہا، ادب۔ تو دو مرتبہ کے دیکھنے کی بات تو خدا قرآن میں کر رہا ہے، فرمایا نادانو تم ایک بار دیکھنے پہ جڑ ہو، میرے مصطفیٰ نے دوسری بار مجھے پھر دیکھا۔ اور اب میں اینڈ کر رہا ہوں چونکہ ہمارے مہمان مقرر اور تشریف لے آئے، تو میں بس اتنا بتا رہا ہوں کہ اتنا تو سنا ہے نا کہ اسی رات پھر اللہ نے نماز بھی دی تھی تحفے کے طور پر۔ کتنی نمازیں دی تھی؟ 50۔ اور راستے میں چھٹے آسمان پر کس پیغمبر کو کھڑا کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرا محبوب آئے گا تو نمازوں کے کمی کے بہانے ذرا انہیں پلٹاتے رہنا۔ اب وہ حدیث کو پڑھیے گا، تو میں آپ اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آقا جب پلٹ کر چھٹے آسمان پہ پہنچے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ نے امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ بتایا 50 نمازیں۔ عرض کی مجھے اپنی امت کے حوالے سے بڑا تجربہ ہے، شاید آپ کی امت حق ادا نہ کر سکے، تو میرا مشورہ ہے تھوڑی کمی کروا۔ تو آقا پلٹ کر پھر اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے کتنی کم کی؟ کل کتنے چکر لگے تھے؟ کتنی کم ہو گئی؟ باقی کتنی رہ گئی؟ جب آخری بار پلٹ کے آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اب کتنی رہ گئی؟ آپ نے بتایا 5۔ وہ ہمت اور جسارت کر کے پھر عرض کرنے لگے آقا یہ بھی زیادہ ہے، ذرا ایک چکر اور لگا۔ اب ہمارا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے کہ کاش 10واں چکر لگتا نا تو موجیں ہی ہو جاتی۔ مگر آقا نے جو جواب دیا سننے والا ہے، فرمایا موسیٰ میرے رب نے تو منع نہیں کیا کہ اب نہیں آنا، مگر اب مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ کیا میری امت اس قابل بھی نہیں ہوگی جو 5 نمازوں کا جاتے ہوئے شرم آتی۔ تو 10ویں بار تو نہیں گئے، مگر حدیث بتاتی ہے کہ چھٹے آسمان سے پلٹ پلٹ کر آقا کتنی مرتبہ گئے؟ کس کی بارگاہ میں گئے؟ کس لیے گئے؟ نمازوں میں کمی کے لیے۔ نمازیں کم کوئی رستے میں اور ہستی کر سکتی تھی؟ جس نے دی تھی وہی کم کر سکتا تھا۔ تو حدیث بتا رہی ہے کہ شب معراج چھٹے آسمان سے پلٹ پلٹ کر 9 مرتبہ میرے آقا رب کی بارگاہ میں جاتے بھی رہے، پلٹ کے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ خدا کے بلانے پر گئے تھے، اور 9 مرتبہ میرے آقا مرضی سے جاتے بھی رہے، آتے بھی رہے۔ 2 مرتبہ کا دیکھنا قرآن بتا رہا ہے، اور 9 مرتبہ کی ملاقات اور دیکھنا۔ اور ہم تو اس بات پر جھگڑتے ہیں نا کہ آقا نے دیکھا یا نہیں دیکھا۔ مفسرین کہتے ہیں، اہل علم نے بیان کیا کہ دیکھیے نمازوں میں کمی کے مشورے کے لیے انتخاب موسیٰ علیہ السلام کا ہی تھا، حالانکہ اس سے اوپر 7واں آسمان بھی تھا رستے میں، وہاں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو یہ ذمہ داری اللہ نے نہیں سونپی۔ انتخاب کس کا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام۔ کیوں؟ اس میں بھی حکمت تھی۔ وہ طور پر محبت میں مچل کر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی رب ارنی انظر الیک، مولا دیکھنا چاہتا ہوں ذرا جھلک عطا کر۔ جواب ملا تھا لن ترانی، موسیٰ تیری آنکھ میں اتنی تابی نہیں ہے جو ہمارے جلوے کو پا سکے۔ پھر ایک راستہ اپنایا، موسیٰ تو اس پہاڑ کو دیکھ، میں اس پر تجلی ڈالتا ہوں، اگر یہ پہاڑ سلامت رہا تو اس کے ذریعے مجھے دیکھ۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جیسے ہی باری تعالیٰ نے طور پہاڑ پہ صفاتی تجلی ڈالی، طور جل کے ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام
جب دوری نہ بچا تو موسیٰ علیہ السلام جلوہ بھی نہ پا سکے. ہوش آئی تو جواب ملا ہوگا کہ موسیٰ آئی تو یہ طور پہاڑ ہے نا جو میرے جلوے کو برداشت نہیں کر سکا. آئینہ ہی ٹوٹ گیا، سلامت نہیں رہا تو تو نے دیکھنا کیا تھا. فرمایا تو نے 9 مرتبہ دیکھنے کی بات کی ہے، تیری دعا ہر بار قبولیت کا تقاضا کرتی ہے، مگر موسیٰ انتظار کر، آنے والے وقتوں میں اب ایک رات آئے گی جب میرا محبوب حرم پاک سے چلے گا اوادنا کی بلندیوں پر. اور موسیٰ آئی تو یہ طور پہاڑ ہے نا جو میری صفاتی تجلی برداشت نہیں کر سکا. فرمایا اس رات ہم اپنے محبوب کے قلب انور پر خود اپنی ذات کا جلوہ فرما. اور میرے محبوب کا قلب انور کوئی طور پہاڑ نہیں ہے جو جل کے ریزہ ریزہ ہو جائے. فرمایا میرا محبوب میرے جلووں کو سمیٹ کر آئے گا. موسیٰ تو نے 9 مرتبہ دعا کی تھی، میں 50 نمازیں دے دوں گا، تو نمازوں میں کمی کے بہانے انہیں پلٹاتے رہنا. میرا محبوب ہر بار میرے جلووں کو سمیٹ کر میرے حسن کا مظہر بن کر آئے گا. موسیٰ تو مصطفیٰ کے جلوے میں خدا کے جلووں کو پاتے. خدا نے رخ مصطفیٰ میں 9 مرتبہ اپنا جلوہ موسیٰ علیہ السلام کو کروا دیا، اور امتی جگڑتا پھر رہا ہے کہ آقا نے خود بھی دیکھا. کتنی نادانی کی بات. اور دوستو بس اینڈ کر دیا، آخری جملہ اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس سفر معراج میں اللہ نے تحفہ نماز عطا کی، اور میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، اب نماز مومنوں کی معراج. فرمایا وہ عظمت ہے، وہ معراج جو اللہ نے مجھے عطا کی، اگر اس کی خیرات لینا چاہتے ہو تو اسی معراج کی رات اللہ نے امتیوں تمہارے لیے نماز عطا کی ہے. بس نماز کو پورے حقوق کے ساتھ ادا کرو، انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ اسی معراج کی خیرات میں سے کچھ نہ کچھ خیرات. تو مسجد سے ہم نے ذکر شروع کیا کہ مسجد سے تعلق جوڑے بغیر معراج نہیں ہو. عظمت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، رب سے ملاقات چاہتے ہو تو مسجدوں سے جڑو. یہ اللہ کا گھر ہے بھئی، جس سے ملنا ہو اس کے گھر ہی جانا پڑتا ہے. کہتا ہے میرے گھر میں تو آؤ، وہاں آ کر مجھ سے ملاقات کرنا شروع کرو. آتے آتے وہ وقت بھی کبھی آ جائے گا جب وہ پردے کو. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا سمجھ کر ایمان لانے کی، کملی والے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے.